السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے مقام کی سیر کریں گے کہ جو نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے خانہ کعبہ کے بارے میں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کب اور کس نے بنایا تھا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حجر اسود کہاں سے آیا ہے؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں اور جانیں اس عظیم تاریخ کے بارے میں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، خانہ کعبہ کی تعمیر کی داستان اتنی پرانی ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ جب قرآن مجید کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبہ شریف کا وجود تھا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 اس بات کی پوری نشاندہی کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے پروردگار، میں اپنی اولاد کو تیرے عزت و احترام والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں جو کسی کھیتی والی نہیں ہے۔ یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب کہ اپنے لخت جگر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی وفادار، اطاعت شعار اور صابرہ بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے غیر آباد بیابان پہاڑوں کی وادی میں چھوڑا تھا۔ یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ مقدس گھر بیت اللہ عارض وجود میں آ چکا تھا، کیونکہ جو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی وہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی میں قدم رکھ چکے تھے اور شادی شدہ ازواجی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ سورہ ابراہیم میں موجود دعا جس میں ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں وہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، یعنی کہ دودھ پیتے بچے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ موجود تھا، البتہ اس عمارت کی صورت میں موجود نہ تھا۔ سورہ بقرہ میں تعمیر کعبہ شریف کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے۔ معزز سامعین، غور فرمائیں کہ یہاں اس آیت مبارکہ میں یہ ذکر نہیں کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں کو رکھا، بلکہ یہاں پر رفع کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی اونچا اور بلند کرنے کے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے جو کہ پہلے سے موجود تھیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کا وجود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ معزز سامعین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے خانہ کعبہ کو بنانے کا شرف کس کو حاصل ہوا تھا؟ آئیے اب ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک قرآن مجید کی بات ہے تو قرآن مجید نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے مطلقاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے کی تعمیر کا صراحتاً کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ اسی طرح ناطق وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سوال کو حل نہیں فرمایا بلکہ مطلقاً چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ کتب تفاسیر اور احادیث کی ورگردانی کرنے سے آپ کو ایسی کوئی مرفوع اور صحیح حدیث ہرگز نہیں ملے گی جو اس سوال کو حل کرتی ہو۔ البتہ جستجو کرنے سے کچھ اقوال صحابہ اور تابعین ایسے ملتے ہیں کہ جو کسی حد تک اس سوال کو حل کرتے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا تھا، جس میں سب سے پہلے یہ سعادت فرشتوں نے حاصل کی تھی۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ 11 تعمیرات کون کون سی ہیں۔ نمبر 1 فرشتوں نے بنایا، نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا،
نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث نے بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ نمبر 5 مملکہ نے بنایا۔ نمبر 6 درہم قبیلے نے تعمیر کیا۔ نمبر 7 کسان نے تعمیر کی۔ نمبر 8 قریش نے بنایا۔ نمبر 9 حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کیا۔ نمبر 10 حجاز نے تعمیر کی۔ اور نمبر 11 سلطان مراد رابع ابن سلطان احمد نے 1004 ہجری میں بنایا۔ یہ بادشاہ سلاطین آل عثمان سے تھا۔ معزز سامعین، ہم ان تمام تعمیرات کو تفصیل سے بیان نہیں کریں گے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، البتہ مقام ابراہیم کی مناسبت سے تعمیر ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کریں گے اور کچھ حال تعمیر قریش، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجاج اور سلطان مراد کا بیان کریں گے، کیونکہ ہمیں ان 4 تعمیرات کا کچھ حال معتبر تاریخوں سے معلوم ہو سکا ہے، باقی کی تاریخ معتبر نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں تعمیر ابراہیمی علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا ذکر خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ اس تعمیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی مقام دیا گیا۔ اس تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے۔ معزز سامعین، اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ 5 پتھر کون کون سے تھے تو ویڈیو کو روک کر کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ان 5 پتھروں کے نام یہ ہیں: طور سینا، طور زینہ، لبنان، جودی اور حرا۔ اور اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر بغیر مٹی اور بغیر چونے کی تھی۔ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر داہنی جانب ایک گہرا گڑھا کھودا تھا جو کنویں کی مانی تھا۔ اس کی گہرائی 3 گز تھی۔ آپ نے خانہ کعبہ کو چھت دار نہیں بنایا تھا، نہ اس میں کوئی لکڑی کا دروازہ تھا۔ دروازے کے بجائے آپ نے مشرقی دیوار میں ایک کشادگی چھوڑ دی تھی تاکہ خانہ کعبہ کے داخلے کی راہ معلوم ہو سکے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ بڑے دیانت دار تھے، خیانت اور چوری سے آشنا نہ تھے، نہ ان کے پاس سونا چاندی تھا اور نہ وہ لوگ ہماری طرح مضبوط محلات میں رہتے تھے۔ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں پر ہی بنیاد رکھی تھی۔ آپ نے کعبہ کے 2 رکن رکھے تھے، رکن اسود اور رکن یمنی۔ حجر اسود کی جانب کوئی رکن نہ تھا بلکہ وہ نصف دائرہ کی شکل میں گول تھا۔ حجر اسود کی جانب پیلو کی چھت تھی جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریاں بندھتی تھیں۔ خانہ کعبہ ماضی میں ایک مختلف ساخت کا حامل تھا۔ آج کے برعکس کعبہ کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ جس جگہ آج دروازہ ہے وہاں کی اونچائی 9 ہاتھ تھی جو کہ تقریباً 4.17 میٹر یا 13.7 فٹ بنتی ہے۔ کعبہ کی دیواریں بھی سائز میں مختلف تھیں۔ ایک دیوار 31 ہاتھ لمبی تھی جو کہ تقریباً 14.33 میٹر یا 47 فٹ بنتی ہے، اور اس کے سامنے کی دیوار بھی اتنی ہی لمبی تھی۔ حجر اسود کے اطراف میں جس دیوار پر نالہ واقع ہے اس کی چوڑائی 22 ہاتھ تھی جو کہ تقریباً 10.16 میٹر یا 33.3 فٹ چوڑی تھی، جبکہ اس کے سامنے کی دیوار 20 ہاتھ چوڑی تھی جو کہ تقریباً 9.14 میٹر یا 30 فٹ بنتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، قرآن مجید کی سورہ حج آیت نمبر 26 سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ بنانے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی تھی، جیسا کہ ترجمہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ ترجمہ: اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی۔ معزز سامعین کرام، بیت اللہ بنانے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جگہ کا تعین ہو گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کا کام کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر انہیں دیتے تھے، اور دونوں کی زبانوں پر یہ دعا تھی:
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہماری دعا کو شرف قبولیت سے نواز۔ ہماری دعا کو بس تو ہی سننے والا اور ہمارے حالات کو تو ہی جاننے والا ہے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے سے قاصر ہو گئے تو ایک پتھر نیچے رکھ کر اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے۔ مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی دیواریں تعمیر کرتے رہے، اور یہ وہ پتھر ہے کہ جسے مقام ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 125، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی مقام ابراہیم کے پاس جا کر نماز پڑھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ شریف کے گرد گھومتے رہے اور یہ دعا بھی کرتے رہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، یہ عمارت جو ہم نے تعمیر کی ہے اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما، تو دعاؤں کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک بہت بڑی جماعت اپنی فرما بردار بنا، اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقوں سے آگاہ فرما، تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ویڈیو میں ساتھ ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا اور آپ کو اچھا بھی فیل ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے اب ہم تھوڑی سی بات تعمیر قریش کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں۔ تعمیر قریش مشہور یہ ہے کہ قریش نے بعثت سے 5 سال پہلے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 35 سال بعد کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 ہاتھ اور 1 بالشت کم کر دیا تھا، کیونکہ حلال مال سے جو چندہ انہوں نے تعمیر کے لیے جمع کیا تھا وہ کافی نہ تھا۔ قریش نے حجر اسود کے پیچھے سے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تاکہ لوگ اس کے پیچھے سے طواف کریں، اور اس کے دروازے کو زمین سے بلند کر دیا تھا اور پتھروں سے اسے مضبوط کر دیا تھا تاکہ سیلاب اس کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے، ہر صف میں 3 ستون تھے، ایک چھت اور ایک پرنالہ تھا جو حجر اسماعیل پر گرتا تھا۔ اس سے بیشتر کعبہ کی چھت نہ تھی، بلندی 18 ہاتھ تھی۔ تعمیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ معزز سامعین، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس کی تعمیر نو ہوئی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو اس کی اصلی شکل میں واپس لانے کی کوشش کی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوا دیا، تو دیکھا کہ 6 ہاتھ اور 1 بالشت حجر اسماعیل میں داخل ہے، لہٰذا آپ نے انہی کی بنیادوں پر تعمیر شروع کی۔ آپ نے اس کی بلندی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرض کے مناسب ہو جائے، ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا۔ یہ دونوں دروازے زمین کی سطح کے برابر تھے، ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے۔ آپ کے زمانہ میں یہ چاروں ستون چومے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا اور خانہ کعبہ کو گرا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے رکن شامی کی طرف ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا تھا، سونے سے اسے مزین کیا تھا اور چھت پر پرنالہ رکھا تھا جو حجر میں گرتا تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر چونے سے کرائی تھی جو یمن سے منگوایا گیا تھا۔ تعمیر حجاج بن یوسف۔ معزز سامعین، اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ تعمیر کروایا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں کچھ تبدیلیاں کیں، یعنی مغربی دروازہ بند کر دیا
اور مشرقی دروازے کو سطح زمین سے بلند کر دیا۔ دروازے کی لمبائی سے 4 ہاتھ اور 1 بالشت کم کر دیا، لہٰذا اس کی لمبائی 6 ہاتھ اور 1 بالشت رہ گئی۔ یہ واقعہ 74 ہجری کا ہے۔ یاد رہے کہ خانہ کعبہ کی ہر ایک چیز ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی ہے، سوائے اس دیوار کے جو حجر میں ہے، وہ حجاج کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح مشرقی دروازے کی چوکھٹ اور وہ اندرونی سیڑھی جو سقف کعبہ تک پہنچتی ہے، اور جو 2 دروازے اس پر ہیں وہ بھی حجاج کے بنائے ہوئے ہیں۔ تعمیر سلطان مراد۔ معزز سامعین، آخری مرتبہ خلافت عثمانیہ کے سلطان مراد چہارم نے 1630 سن میں اس کی تعمیر کروائی تھی۔ سلطان مراد نے کعبہ کی دیواروں اور چھت کی مرمت کی۔ انہوں نے کعبہ کے گرد ایک نیا صحن بھی تعمیر کیا۔ سلطان مراد کی تعمیر بھی ایک اہم تعمیر تھی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو اس کی سابقہ شان و شوکت میں بحال کر دیا۔ ان کی تعمیر کے بعد سے خانہ کعبہ کی شکل میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ معزز سامعین، اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں موجودہ خانہ کعبہ کے بارے میں۔ آج جو خانہ کعبہ ہم دیکھتے ہیں وہ سلطان مراد کی تعمیر کا ہے۔ یہ ایک خوبصورت اور شاندار عمارت ہے جو کہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ خانہ کعبہ مکہ المکرمہ سعودیہ عرب میں واقع ہے۔ یہ ایک مکعب شکل کی عمارت ہے جس کی اونچائی 15 میٹر یعنی کہ 49 فٹ ہے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں پتھروں سے بنی ہیں اور اس کی چھت کالی چادر سے ڈھانپی گئی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک مقدس کمرہ ہے جسے حجرہ کہا جاتا ہے۔ حجرہ میں حجر اسود رکھا گیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیری تاریخ کا جائزہ لیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اس لیے کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اور آپ میں سے وہ کون کون سے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص موضوع پر ویڈیو بنائیں تو ہمیں ضرور بتائیں، ہم آپ کی فرمائش پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔